میں مفتی صاحب قبلہ آپ سے بھی ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک تو سوال میرا تو آپ سے یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس، لیکن اسی ضمن میں جس طرح آپ چونکہ شرعی حیثیتیں ساری آپ نے ماشاءاللہ کلیئر فرمائی، وضاحت فرمائی، کیا محض گناہ سے بچنا ہی نکاح ہے، یا نکاح بھی ایک باقاعدہ آپ کو نظم و ضبط اور زندگی کے اصول، قواعد و ضوابط اور ایک نئی دنیا فراہم کرتا ہے جہاں پر آپ ایک پنکچول مطلب پرسن ہوتے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ جو آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جملہ کہا نا کہ نئی دنیا فراہم کرنا، یہ بجا طور پر ایسا ہی ہے چونکہ انسان کی تکمیل کس کیفیت میں ہے. صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے بے شک. اور انسانوں کے لیے آیا، بالکل تو صحیح. انسان کے جتنے فطری تقاضے ہیں اسلام نے ان کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کی تربیت کی ہے اور اچھے اور احسن انداز میں اس کو پورا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. بالکل صحیح. اور ہم پر تو سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہبر کامل بنا کر ہمیں عطا فرما دیے گئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تھیوری قرآن مجید فرقان حمید اور عملی شکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مکمل ہمارے سامنے موجود ہے. تو ایک انسان کے جو فطری تقاضے ہیں، جس طرح بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ہر جیتا جاگتا انسان اس کو بھوک لگتی ہے. اب جب بھوک لگی تو شریعت نے فرمایا کہ پاکیزہ کھانا ہے، حلال اور کھانا ہے. اس کے کئی راستے، کئی رعایتیں شریعت دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس شریعت کہہ دیتی نہیں یہ کنجسٹڈ ہے. جی بالکل. تو وہ پاکیزہ اور حلال کر کر راستے کھول دیے گئے کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو. بالکل ٹھیک. بالکل اسی طریقے سے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فطری طور پر ہمارے اندر جو مادہ رکھا، جنس کی طرف مائل ہونے کا، رغبت کا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تربیت کے لیے باقاعدہ ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انتظام فرمایا کہ انسان کا جوڑا بنایا. اور صرف انسان نہیں بلکہ اللہ نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا. لیکن یہ جو جوڑا انسان کا جوڑا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا. بالکل صحیح. اور اس لیے بنایا کہ تم اسے سکون قلب حاصل کر سکو، طمانینت قلب حاصل کر سکو، اطمینان حاصل کر سکو. اور پھر تمہارے جوڑے کی باؤنڈنگ کیسی ہے، مضبوطی کیسی ہے؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور پیار کا رشتہ. آپ دیکھیں سلمان بھی کہ ہم ویسے آپس میں کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے، گاڑی بھی پرانے لگنے لگتی ہے، موبائل بھی پرانا لگنے لگتا ہے. لیکن بیوی کے ساتھ جتنا پرانا رشتہ ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا احساس کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کی امین ہے، آپ کی رازدان ہے. جی بالکل. آپ کے تمام تر معاملات کی محافظ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رشتے کی خوبصورتی کو قرآن مجید میں یوں بھی بیان فرمایا، جیسے آپ نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس. اب لباس سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ ہماری زینت کا سبب بنتا ہے. بالکل صحیح. میرا لباس مجھے زینت دیتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں خوبصورت لگتا ہوں، وہی ادھڑا ہوا ہو. جی یہ کسی کے ہاتھ میں ہے. جی بالکل. اسی طریقے سے میری ستر پوشی کرتا ہے. ایک طرف مجھے زینت بھی دیتا ہے، دوسرا میری ستر پوشی کرتا ہے، میرے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو یہ جو نکاح کا رشتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم ایک دوسرے کی ستر پوشی بھی کر رہے ہو اور ایک دوسرے کی زینت کا سامان بھی بن رہے ہو. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح عروج عطا فرما دیا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، اور صرف میری نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور پسندیدہ ترین سنت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ حکم فرما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یعنی یہ وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں باقاعدہ تکثیر کی اجازت بھی دی گئی، رغبت بھی دی گئی ہے کہ اگر ہمت استطاعت رکھتے ہو تو 2 سے نکاح کرو، 3 سے نکاح کرو، اور 4 تک کی اجازت اس کے اندر عطا فرمائی گئی ہے. تو ایک ایسا خوبصورت رشتہ کہ قرآن کے اندر بھی احکامات موجود ہیں، رسول اللہ کی حدیث کے اندر بھی احکامات. بہت خوب قبلہ، بہت خوب. اور یقیناً یہ ایک ایسی عظیم سنت کہ جو انسان کی سیرت، میں کہتا ہوں بظاہر مجازی ایک محبت ہوتی ہے لیکن ذریعہ ہوتا ہے حقیقی محبت تک پہنچنے کا، اور بہترین ذریعہ آزمودہ کہ اس مجازی محبت کے ذریعے حقیقی محبت تک کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بہت بڑے ایک بوجھ ہوتا ہے تخیلات میں گناہوں کا
جو آپ کے سر سے اتر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسا تحفہ آپ کی بیوی کی شکل میں، بیوی کو شوہر کی شکل میں عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تک بڑی آسانی سے پہنچتے ہیں، رسائی بڑی آسان، راستے بڑے اجلے ہو جاتے ہیں اگر اس کو اسی انداز سے اپنایا جائے جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ نیتیں یہ ہونی چاہیے کہ میں رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک تو زندہ کر رہا ہوں، دوسرا میں آپ کی امت میں اضافے کا باعث بنوں گا، اور دیگر جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات، نکاح موضوع ہے ہمارا، اور آج نکاح کے موضوع پہ مزید بات کریں گے علماء سے۔